کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے ذات سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ کے بعد کسی خطیب کا خطاب لگنا یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے۔ بس ایک میرے کریم نبی کی میٹھی سی بات، اس کے بعد میرا واز ختم۔ جوانوں، ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں، میرے اور آپ کے کریم آقا، میرے اور آپ کے میٹھے نبی ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کروں گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، میں آپ لوگوں کو امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا، اپنی فیملی ممبران کو بھی سنانا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں، بیٹا سمپل آواز، سادہ آواز تک، میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں قبلہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں آقا روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آقا سونیا قربان جاؤں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اتنا زیادہ رلا دیا؟ اب میرے کریم نبی نے اپنے رونے کی وجہ بیان کرنا، وہ دل کے کانوں سے سنیے گا، سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرے کریم آقا کا اتنا بڑا قیمتی جملہ اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو بس آنے جانے کا حق ادا ہو ہی گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے عمر، میں رو اس لیے رہا ہوں، میں تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر اللہ کا سلام دیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ کیا صحیح؟ میری بات کی سمجھ تو آ رہی ہے؟ بس 10 منٹ کا خطاب ہے، گھڑی پہ ٹائم لگا لینا، اس کے بعد میرا آواز ختم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، میں ایڈوانس ہی کہہ دوں۔ قبلہ میرے کریم آقا فرما رہے ہیں، عمر رونے کی وجہ اصل یہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کا پہلو ہے کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والو، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں گا۔ میرے کریم نبی کا فرمان، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں ہے؟
کو سمجھ آندی ہے یا نہیں آندی؟ چٹی داڑھی تھی گئی اسی قبر تو لگتا تھی گئی بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی بات نہیں آنا پیا او بابا اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی اگر گناہ کرندہ مر گیوں قبر ایک مال کا کیا موون کے یا کالی شکل گین کے ہوئے اس ویلے سونا مدینی علا ناکسی آونا دانے دیہی رات روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے قیام میں چروندہ رہا رکوع چروندہ رہا سجدیاں چروندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھتے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کیتا جی میں شاءاللہ لگتی میں ان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا ایویں نہیں پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی سواری تے حجمی کیتا تے نام رکھایا حاجی وہ پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اج تے رب بھی نہیں کیتا راضی اے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا پیا جوانو چٹی داڑھی تھی کہ اسے قبر تو لگتا تھی کہ میں کسی دی توہین نہیں کر رہا اور نہ تک کسی کو بے عزت کر رہا میں بزرگوں نے ابھی سر نوا کے گل کرنا چاہنا چٹی داڑھی قبر تو لگتا ہے بابا جی جھوٹ بولیں تو پھر بات نہیں ہمیں پیا اور جی میں شالا اے تیری عمر جھوٹ بولیں دی ہمیں سونے محمد دا امتی بولیں جھوٹ ہائے وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری عریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی اور لٹین دی اگڑی دی کہیں نہ نٹھی تے اگڑی دی ہر کہیں نٹھی پروفیس میاں پتہ عمر لگسی جدا آسی مودے مٹھی خدا را جوانو میں کافی دور تو چل کے آیا بھرے مجمع میں اگر کوئی آئے تو کچھ لے کے جاوے جوان ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے میں جوانہ کو سونے دی تختی دے لکھنا ہے اللہ اکبر نصیحت دے کے ویسا جی میں شاءاللہ لگتی میں اے نوجوان موت منظور کریں لیکن شراب بھی میرے نہ منی شراب دینا آیا میں کو مولا حسین دا وہ جملہ یاد آ گیا کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھتی میں یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان نہیں بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بانے دی جان نہیں بچا آپ نے فرمایا اوے کیا کرے ہی یزید دی بیعت کرن جڑے کتے رہنے دے وہی دی بیعت کرن جڑے شرابہ پی دے میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھیا نے انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا ہے اے ہاتھ کٹا تے سجدہ میرے شرابی دے ہاتھ نہیں رہے جی انشاءاللہ تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی ہے شرابی دے ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا میں کو لگ دے میری گالی تو کو سمجھ نہیں آنی کوئی اچھا جس ویلے تھکے میں کو دس میں ہوں لے ختم کر میرا حق لوگ کھا کے چلے گئے میں کیا کروں ماں 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کی تھی تیرے مرشد امام حسین کتنی سے شرابی دے ہاتھ دیونا گوارا نہیں کی طرح کی بھوک برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ کڑی نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتے علی اصغر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اپنا گھر اپنی چھٹیاں اپنا تن اپنا من سب کچھ اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا تو کہہ دیا مریدیں حسین نہیں کرندہ ودے تے شراب بھی پینا ودے بابا ہون غیرت دی گولی کھاؤں غیرت دی صحیح
میں تے کڑوا جملہ دے کے ویسا جوانوں کو برداشت کہنا تھی سی لیکن کوشش کرے برداشت کرن میں آنکھنا چاہنا لکھ تھی میں جی میں شاءاللہ کن کھول سید قیمتی جملے کرنا جپا لکھ تھی میں اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مرسے اور اگر نماز دی حالت چ مرے ہو تو مولا حسین دا غلام مارے ہو ہن غصہ آیا بیٹھا ہو بس بیٹھا ہو معاف غصہ آیا بیٹھا ہو جی سارے کیونکہ کرینے گلنا اچھا نہیں لگ دیا ہمیں اے میرے سرائکستان علی سائد چلے ہونے سرائکی ملتان علی سائد تے کہ بلا جب تک مولوی عوام کو دھوئے نا مولوی دی تقریر نہیں لگی تو میں ڈرتا کہ نہیں عوام میں نو ہی نہ دھو میں کو میں ڈار رکھ میں کو تے ڈار رکھ میں کو ہر مظلوم انسان ڈار رکھ جتا ظلم دی بھاپ پہ بلدی ہے میں کو روحی چولستان ڈار رکھ جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان ڈار رکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو چون دے قبرستان بس کر دی انشاءاللہ بس کہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے بس حاضری لگوانی تھی حاضری ہو گئی نہیں اور انشاءاللہ پھر کبھی جس طرح میں بیٹا بیٹا تھاکی ہوں آؤں بھی تھاکی چلے میں ایک دو نصیحتیں اور بھی دے کے جاتا ہوں جوانوں میں ایک گھنٹے کا خطاب کروں نتیجہ پھر بھی وہی میں ایک جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان بس اتنا خیال ضرور رکھنا زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرے سر جھک نہ جائے زندگی میں کرتوت اس طرح کے نہ کرنا شرم کے مارے تیرے سر جھکنا نہیں چاہیے ادباً جھک جائے احتراماً جھک جائے اور کون کرے گا ہماری میری اور آپ کی شفاعت ہمارے پلے ہی کیا ہے جس طرح پہلے حضرت فرما گئے ہیں قبلہ ہمارے پلے ہی کیا ہے ہم ایک لمحے کے لیے اپنی قیمتی زندگی کے دنوں کا قبلہ حساب کتاب لگاتے ہیں بالفرض 60 سال کی عمر لگا لیتے ہیں 60 سال کی زندگی لگا لیتے ہیں 60 سال کے اندر 20 سال تو ویسے سونے میں گزر جاتے ہیں بندہ 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے بھی سوئے 20 سال تو ویسے سونے میں گزر گئے پیچھے کتنے رہ گئے 40 سال 40 سال 15 سال تو ویسے بالغ ہونے میں گزر جاتے ہیں پیچھے کتنے رہ گئے 25 سال 60 سال کے اندر قبلہ بندہ کھاتا بھی ہے بندہ پیتا بھی ہے نا چلو 5 سال وہ بھی نکال لیتے پیچھے کتنے رہ گئے جی اچھا 20 سال کے اندر جب زندگی کے آخری ایام آتے ہیں ہاں جب بنا بوڑھا ہو جاتا ہے ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر چھوڑنے کی طاقت نہیں ہوتی بازو تو ہوتے ہیں مگر ان بازو میں طاقت نہیں ہوتی قبلہ بابا بڈھا ہو کے 4 پہ لیٹ جاتا ہے اب موت کا انتظار کرتا ہے آج آیا موت کا فرشتہ کل آیا موت کا فرشتہ 10 سال تو ویسے 4 پہ بڑے گزر جاتے ہیں پیچھے کتنے رہ گئے 10 سال ظاہر ہے 60 سال کی عمر میں بندہ نہاتا بھی ہے بندہ دھوتا بھی ہے بندہ غسل بھی کرتا ہے تو 5 سال وہ لگا لیتے باقی کتنے رہ گئے اب 5 سال تیرے پاس ہیں 5 سالوں کو اپنے سامنے رکھ اور فیصلہ خود کر لے کہ ان 5 سالوں کی زندگی کے اندر تو نے رب کو کیا دیا رب نے تیرے اوپر کرم کتنا قبلہ اتنا کرم کی انتہا کر دی اگر میری ایک آنکھ خراب ہو جائے ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دوں گا کہیں نہ کہیں طرح میری آنکھ ٹھیک ہو جائے ایسے نہ
کسی کو کہوں میاں میں آپ کو 1 کروڑ دیتا ہوں مجھے دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، کوئی دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ اتنی قیمتی آنکھیں 1 کروڑ روپے میں بیچ دیں۔ سرکار تم دونوں آنکھیں 1 کروڑ روپے میں دینا گوارا نہیں کرتے، اتنی قیمتی آنکھیں کہ بلا یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، اتنا قیمتی مٹیریل اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے۔ کبھی اس کا حساب کتاب بھی نہیں، کبھی اس کا بل بھی نہیں۔ ایک بزرگ تھا، فقیر تھا، نمازی تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے نماز پڑھنے سے روکا۔ بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ کے محلے میں سے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ آپ کے محلے میں سے یا آپ کی فیملی میں سے کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو تو ڈاکٹر نے باقی احتیاط نہ بتایا اور نہ بتایا، بس یہ ضرور بتایا ہوگا کہ بابا جی کچھ دنوں کے لیے تو نے سر نیچے نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، ایسے ہی چارپائی پہ لیٹے رہنا۔ سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھیں کہیں پھر سے خراب نہ ہو۔ ایسے ہی بابا جی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، 5 وقت کا نمازی بابا جی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے قبلہ کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی جیسے ہی گھر آئے، 1 دن گزر گیا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا۔ دوسرا دن گزرا، بابا جی نے کچھ نہیں کھایا۔ تیسرے دن گھر والے بولنے پڑے، بابا جی وہ ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو نماز پڑھنے سے روکا تھا، سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ جوانو خدا را بابا جی کا جو جواب ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب گھر والوں نے کہا نا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو کھانا کھانے سے، اپنا سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس قرض کھاتے ہوئے مجھے شرم آئے۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری۔ قبلہ مالک حضرت بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا، کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، عجیب منظر ہے تیرا، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے آگے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا، میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں۔ اس کی آواز تھی۔ اچھا میری بات کی سمجھ تو آ رہی ہے؟ اے بندے تیرے لاسٹ بندے تو چھکے چھکے کوئی نہیں بیٹھے پکی گالے تھے۔ اچھا جرے جرے چھکے بیٹھے اونچی آواز آئی، سبحان اللہ، جولے لالے کا سارے کہتے ہیں پہلے تنو گھوٹ نہ لیے۔ کیونکہ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے۔ جوانو چلو آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لو۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو بجائے رونے کے آگے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کے بلال نے کہا، میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا، او بلال کا حال پوچھنے والو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا، آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہے۔ یہ جو کھا لیں یہ ادھر جائے، حق حق کی آواز ختم۔ میٹھے نبی کی ایک میٹھی سی حدیث، آسان الفاظ، اس کے بعد میرے بات بیٹا ختم ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ سنیا،
میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. خدا را جوانو آؤ نا اللہ کے حبیب بننا، آؤ نا اللہ کے دوست بننا. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہیں، آج یہ عہد کر کے دیں شاہ جی، ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. مسجد کو آباد کریں. جو وعدہ کر لینا انشاءاللہ 500 وقت کے نمازی بنیں گے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ. قبلہ سارے گواہ بن جاؤں فی الحال سارے نمازی ہوئے بیٹھے کہ عادل انشاءاللہ اگلے سال جب میں آؤں گا سارے یہی کہیں گے جی انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ نے چاہا تو اگلے سال آؤں گا کہو گی یار کیا کرو، اللہ نے چاہا بھی نہیں. کڑی نوجوان علی اکبر میرے پیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کڑی نوجوان علی اکبر کی لاش کو کندھے پہ اٹھایا ہو جا رہے ہیں. کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت. قبلہ کڑی نوجوان علی اکبر کی لاش کو کندھے پہ اٹھا رکھی ہے. او جوانو، جب گھر میں نوجوان بیٹے کی میت پڑی ہو، نوجوان بیٹے کی لاش پڑی ہو تو پھر نمازیں قضا ہو ہی جاتی. وہ بوڑھا باپ جو اپنی پوری کمر پہ بوریاں لاتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، دن رات محنت مزدوری کرتا رہا کہ میں نے اپنی اس بچے کو بڑا کرنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اس کو لکھانا ہے، اس کو جوان کرنا ہے. جب یہ جوان ہوگا پھر اس کو دلہا دیکھنے میں مجھے بڑا شوق ہے. پھر یہ دعائیں کہتا ہے مالک اس وقت تک مجھے نہ مارنا جب تک میں اپنے بچے کو، اپنے نوجوان بیٹے کو دلہا نہ دیکھوں. ایسے نہ، ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دلہے میں لے. ایسے نہ باپ اپنے بیٹے کو دلہا بنانا چاہتے. تو جب بیٹا جوان ہوتا ہے، لیکن جو باپ کو منظور تھا وہ رب کو منظور نہیں تھا. بیٹا جوان ہوا، اٹیک ہوا، دورہ پڑا، بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. جوانو، جب 4 دیواری کے اندر نوجوان بیٹے کی لاش پڑی ہو تو پھر نمازیں قضا ہو ہی جاتی ہیں. نوجوان بیٹے کی جدائی کا غم، موت کا غم ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے. وہ نماز پر بھی مسلط، وہ اوقات پر بھی مسلط. نہیں پتہ چلتا ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے. اور یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسا اتفاق ہے، یہ کیسا نمازی اور یہ کیسی نماز ہے. کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش کو اٹھا رکھی ہے. وقت کا بھی پتہ ہے، ہوش و حواس میں. ادھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. جوان کڑیل نوجوان علی اکبر کو زمین پہ لٹا دیتے ہیں. کہتے ہیں کیوں نہ اللہ کے حضور جھک کے پہلے اللہ کا شکر ادا نہ کر، پہلے نماز نہ پڑھ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں، میں یہاں پہ تمہیں ایک سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں گا. ساری تقریر بھول جانا، میرے جملہ کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا. صاحب، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلان شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے. اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا؟ اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہتا.
آذان امتی کو ایسے بلاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں بلاتی. جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت. انہی لمحوں میں کچھ کر لو. انہی لمحوں میں اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو. انہی لمحوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، مدینے والے سے عشق کر لو، محبت کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے. اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت کرم تے ٹھل چلے آ. اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلے آ. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلے آتے کوئی کل چلے. میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاضری قبول فرما. میرے بھائیوں نے خوبصورت محفل سجائی، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. آمین وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.